السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میرے خدایا کی مکمل کہانی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی۔ اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ الینا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے مہک کی زندگی کو داؤ پر لگا رہی ہے اور اسے اس بات کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں، لیکن الینا کی بھی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کیونکہ گنجے نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ پاگل پھر سے بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ مہک یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ الینا کی ماں اسے ہر وقت وسیم کے گھر والوں کا ڈراوا دیتی ہے کہ تم وسیم سے ٹھیک طرح سے بات کیا کرو، بہت نازک معاملات ہوتے ہیں یہ۔ الینا کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ وسیم کے گھر والوں کو منع کر دیں، میں شادی نہیں کروں گی۔ الینا کے بھائی کو اس پر شک ہونے لگتا ہے اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ لڑکا کس کا دوست تھا، تمہارا یا مہک کا؟ اور الینا کو لگتا ہے کہ شاید مہک نے وہ تصویریں اور آڈیو بھائی کو بھی بھیج دیے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی بات پر ضد کرتی ہے کہ وہ مہک کا ہی دوست تھا۔ اس کے بھائی کو اس کی باتوں پر کتنا یقین آیا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن وہ اس پر کڑی نظر رکھیں گے۔ اور اس بات پر الینا بہت پریشان ہو کر شہزاد کو کہے گی کہ وہ جلد سے جلد مہک کا کچھ کرے۔ جواب میں وہ خبیث کہے گا کہ پہلے اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اب اس کا باپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دے گا۔ اور یہ سن کر الینا کے چہرے پر خفاست بھری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ شہزاد یا تو اپنی اور الینا کی تصاویر کو ایڈٹ کرے گا یا پھر مہک کی کوئی تصویر کس کے ساتھ لگا کر اس کے باپ کے موبائل پر سینڈ کر دے گا۔ اس لیے تو اس کا باپ اسے موبائل دکھا کر پوچھتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ تم ہو؟ مہک پریشان ہو کر کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کچھ بھی۔ اتنی مشکل سے تو باپ کو اپنی بیٹی پر یقین آیا تھا، لیکن یہ دو چول لوگ پھر سے اس کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں آگے آپ دیکھیں گے کہ شہزاد جان بوجھ کر مہک کو پھنسانے کے لیے اسے خط دیتا ہے اور مہک معصومیت میں آ کر پھر سے اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس کا باپ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے اس کا اعتبار اپنی بیٹی کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے۔ مہک اب سیدھی الینا کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے اپنی کرتوتیں چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگایا۔ غلط میں نہیں، غلط آپ کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر الینا کی ماں مہک کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے، لیکن جلد ہی الینا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بلیک میلر مہک نہیں بلکہ اس کی بس کا ڈرائیور ہے۔ الینا کی تمام باتیں جو اس نے شہزاد کے ساتھ کی اور مہک کو برباد کرنے کے لیے کیسے اس نے اور شہزاد کو کی پلاننگ کی تھی، وہ ہر بات اس کی ماں اور بھائی کے موبائل پر پہنچانے کی دھمکی دے کر وہ گنجا الینا کو اپنے برے مقصد کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ الینا بری طرح سے پھنس جاتی ہے اور اگر نہیں جانتی تھی تو بھائی اسے مار دیں گے۔ وہ پھر سے ڈر کر غلط قدم اٹھا لیتی ہے، اس کے کیے کی سزا اسے تو مل جاتی ہے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز، اس کی عزت اس کے پاس نہیں رہتی۔ برباد تو وہ ہو چکی ہے، شاید اسے احساس بھی ہو جائے کہ یہ کن گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے، لیکن ابھی اس کی سزا باقی تھی کہ گنجے نے اس کی نازیبہ تصویریں اس کے بھائی کے موبائل پر سینڈ کر دی۔ بھائی بہن کی ایسی تصویریں دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ادھر الینا کی ماں کو بھی دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کی بربادی دیکھ کر۔ الینا کے لیے سب ختم ہو گیا کیونکہ اس نے ایک بے قصور اور معصوم زندگی برباد کی، اور دوسری طرف اس سارے واقعے کے بعد مہک کے باپ کو اس پر کبھی یقین نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے مالک جو اچھی خاصی عمر اور 2 بچوں کے باپ تھے اس کے ساتھ چپ چاپ مہک کا نکاح پڑھا کر رخصتی کروا دی۔ مہک کی خاموشی اس کے شوہر کو شک میں مبتلا کر گئی۔ گھر پہنچ کر اس شخص کے بدتمیز بچوں نے مہک کو قبول نہیں کیا۔ سوتیلی ماں سے نفرت کا اظہار اسے دھکا دے گا۔ پہلے دن سے ہی مہک کو اپنی اوقات پتہ چل گئی تھی کہ وہ یہاں پر بچوں کی آیا کے طور پر لائی گئی ہے۔ اس کا شوہر اس پر شک کرتا ہے اور ایک ملازم سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مہک کو بھی اپنے باپ کی بے اعتباری کی وجہ سے چپ لگ گئی ہے۔ وہ شخص اسے مسلسل دھتکارتا ہے اور الزام تراشی کرتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے، اس لیے تیرے باپ نے تجھ پر جیسی بد کردار بیٹی سے جان چھڑوانے کے لیے میرے سر پر ڈال دیا۔ مہک بیچاری یہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی ہے اور اس کے بچوں کو اپناتی ہے، انہیں سدھارتی ہے۔ وہ گنجا مہک کے شوہر کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ پھر سے مہک کو برباد کرنے آیا یا پھر الینا کی سچائی بتانے؟ خدا کرے کہ اب اس ٹکے کی دماغ میں کوئی گھٹیا سوچ نہ پڑ رہی ہو، کیا پتہ اس کے کیے کی سزا اس کی بیوی اور بچے کی شکل میں مل جائے اور مہک کی زندگی کو جہنم نہ بنائے بلکہ الینا کی ساری فون کالز اس کے سامنے رکھ دے، اور اینڈ میں مہک کے شوہر کو بھی اس کا اعتبار ہو جائے، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ اس ڈرامے سے یہی سبق مل رہا ہے کہ اب جو نئی لڑکیاں کالج میں داخلہ لیں وہ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں تاکہ انہیں اپنے بھلے اور برے کی پہچان ہو جائے۔
अपने दोस्तों को पहचानिए। अच्छे दोस्त खुदा की नेमत हैं और अगर कोई खुदगर्ज आपकी दोस्त है तो उसे छोड़ दें। माँ बाप आप पर एतबार करके आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हैं, उनका एतबार मत टूटने दें। अपने लिए बर्तलाश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मोहब्बत किसको भी किसी से भी हो सकती है, बजाय इससे छुपछाप मिलने के अपनी पढ़ाई मुकम्मल कीजिए। यकीन करें अगर सच्चा हुआ तो खुद आपके घर रिश्ता लेकर आएगा। आपकी बेहतरी आपके माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अलीना के लिए वसीम एक बहुत अच्छा हमसफ़र था, लेकिन उसकी सस्ती रोड छाप मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी दुआ है कि घर से निकलने वाली हर लड़की अपनी माँ बाप का मान को कायम रखे और माशरे की भेड़ियों से ख़ुद को बचा कर रखे। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।